وراثت میں تاخیر کرنا اور وراثت نہ دینا یہ دونوں ہی بہت بڑا ظلم ہے. جس طرح وراثت نہ دینا، کسی کے مال پر قبضہ کر لینا. کیونکہ عمومی طور پہ میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یار ابھی ماں ہے تو ماں کہے گی کہ باپ کے مطلب یہ لالچ ہے یا باپ کے حصے کے ساتھ ایسے کرے ویسے کرے. اب بھائی گھر ہے، بھائی گھر کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اس جی. گھر کو نہ تقسیم کیا جائے، اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. دیکھیے اگر باپ فوت ہو گیا ہے اور گھر باپ کا ہے جی. اور وہ گھر ہی وراثت میں ہے، تو اب اس گھر میں وراثت ہوگی ورثاء کی، جس میں ماں جو بچوں کی ہے وہ بطور بیوہ، وہ بھی اگر بچے موجود ہیں تو وہ 1/8 لے گی، بچے بھی اپنے اپنی وراثت کے مطابق حصہ لیں گے. تو وراثت کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے. وراثت کو جو لیٹ کیا جائے گا، وراثت کو لیٹ کرنا بھی ظلم ہے. جس طرح وراثت پہ قبضہ کر لینا، کسی کو کسی کا حصہ نہ دینا، یہ ظلم ہے. وراثت کو لیٹ کرنا بھی ظلم ہے. اس کی آپ اس طرح مثال سمجھیں کہ کسی شخص نے آپ سے قرض لیا 1,00,000 روپیہ، آپ نے اس کو 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے 1,00,000 قرض دے دیا. اب 1 سال کیا گزرا، آگے 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، وہ آپ کو دے ہی نہیں رہا. آپ کی ضرورت ہے، وہ آپ کو دے ہی نہیں رہا، لٹکائی جا رہا ہے. آپ کو جب ضرورت پڑی آپ اسے مانگتے ہیں. یعنی قرض دینے والا تو وہ تو صاحب حق ہے نا، بالکل ایسے ہی. تو وہ تو مال اس کا تھا، وہ تو اس پر اس کو زکوٰۃ بھی دینی ہوتی ہے. اس نے وہ جو قرض دیا ہے آگے وہ اس کی بچت تھی. جی. بجائے اس کے کہ وہ اپنی بچت سے وہ واپس لے کر فائدہ اٹھا سکے، اگر وہ اگلا شخص اس کو لٹکائی جا رہا ہے اور نہیں دے رہا تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے. بالکل صحیح. بالکل اسی طرح وراثت، ایک بندہ کہ میں وراثت کا حق نہیں ماروں گا، میں حق دوں گا سب کو، لیکن لیٹ کیے جا رہا ہے. اب وہ لیٹ کرنے کے بہانے ہیں. ایک بہانہ یہ بچے چھوٹے ہیں، ایک بہانہ یہ ہے کہ جی وہ باپ کا گھر ہے، باپ کے گھر سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے، والدہ حیات ہیں، ابھی تقسیم ہو جائے گا تو میں نئی جگہ نہیں بنا سکتا ہوں، نئی جگہ نہیں بنا سکتا، یا اگر یہ تقسیم ہو جائے گا تو ہم کہاں رہیں گے. والدہ جو ہے نا وہ کہتی ہیں کہ جی یہ ایک باپ کی نشانی ہے، تو یہ میرے شوہر نے بنایا تھا، میں تو نہیں بانٹنے دوں گی، میں نہیں بانٹنے دوں گی. یہ ساری جو ہے نا یہ ہیلے بہانے ہیں. سیدھی سی بات ہے، وراثت تقسیم ہونی چاہیے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وراثت تقسیم کر دی جائے، یعنی وہ جو گھر باپ کے نام تھا وہ گھر ورثاء کے نام ان کے حصوں کے مطابق لگا دیے جائے، باقی گھر ویسے برقرار رکھا جائے. ٹھیک ہے. یعنی وہ باقاعدہ کاغذوں میں ڈاکومنٹیشن کر دی جائے. اگر فوری طور پہ کسی کو ضرورت نہیں ہے اس میں سے اپنا حصہ لینے کی تو وہ ڈاکومنٹیشن ہو جائے اور متعین ہو جائے کہ اس کا اتنا ہے، اس کا اتنا، متعین ہو جائے. کیونکہ اگر کسی کو ضرورت ہے، کوئی اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، کوئی اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہے، اس کو باقاعدہ کیش اس کا حصہ دے دیا جائے یا کسی بھی طریقے سے اس کا حصہ دے دیا جائے. اگر اس کو اس وقت اس کا حصہ نہیں دیا جائے گا، وہ 20 سال بعد 50 سال بعد جب کبھی تقسیم ہوگا تو پھر دے دیں گے. وہ تو پھر یعنی وہ تو وہی ظلم ہے. جس طرح وراثت نہ دینا ظلم ہے، اسی طرح وراثت لیٹ کرنا ظلم ہے. اور وراثت لیٹ کرنے سے بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں. اتنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کئی دفعہ کہ بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے.